وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرات، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار نال تواڈے سامنے اپنے عنوان دے مطابق چند معروضات اور گزارشات پیش کراں گا، کیونکہ میں تانوں زیادہ آزمائش نہیں پانا چاہتا۔ حضرات، جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موت دا وفات دا تذکرہ فرمایا۔ ایک نظریہ اور عقیدہ آج دے اس دور وچ پیش کیتا جاندہ ہے کہ العیاذ باللہ جیڑا نبی علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کرے یا آکھے کہ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے نے، معاذ اللہ او نبی علیہ السلام دی گستاخی کرتے، آپ دی توہین کرتے۔ آپ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ نے۔ حضرات، اگر اے آپ علیہ السلام دی موت دا تذکرہ کرنا، نبی علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کرنا، اگر آپ علیہ السلام دی توہین اور گستاخی ہوندا تے رب دا قرآن کدی بھی میرے نبی دی وفات دا تذکرہ نہ کرتا۔ اگر اے نظریہ نبی علیہ السلام دی توہین ہوندا، نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان تو اے دا اظہار کدی نہ کر دے۔ اگر اے عقیدہ نظریہ نبی پاک علیہ السلام دی توہین ہوندا، نبی علیہ السلام دے صحابہ کدی آپ دی موت اور وفات دا تذکرہ نہ کر دے، مگر قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نو موت آنی ہے۔ آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ میں فوت ہونے، اور آپ دی وفات تو بعد صحابہ کرام بھی دس رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وفات پائی ہے، آپ دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ ایتھوں معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کرنا اے آپ دی توہین نہیں، اے آپ دی گستاخی نہیں، ہاں اے توہین اور گستاخی ہے تے عرش والے رب دی توہین ہے، کیونکہ کائنات ایک کوئی ذات ہے جنہوں موت نہیں آنی نہ آ سکتی ہے۔ اور ذات کیڑی ہے؟ بولو گج کے بولو، کیڑی ذات ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب دی ذات ایسی ذات ہے جنہوں نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے۔ جنہوں اونگ تے نیند نہ آئے انہوں موت بھی آ سکتی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے فنا ہو جانے، باقی رہنے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات نے باقی رہنے۔ ہاں، رب نو موت نہیں، اللہ نے فوت نہیں ہونا، رب نو موت نہیں آ سکتی۔ اے عقیدہ کہ موت نہیں ہونی، اے کدے متعلق ہونا چاہیے؟ اللہ دے متعلق۔ اللہ تو بعد اس کائنات کوئی چیز ایسی نہیں جیڑی موت تو مستثنا ہوئے، بلکہ حدیث وچ تے آندا ہے اے جیڑی موت اج سانو آندی ہے نا،
قیامت والے دن رب نے اینو بھی مار چھڑنا ہے، اس موت نے بھی موت کو بچنا نہیں بچنا۔ حضرات اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، اے دے اندر میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تا ہی ذکر کیتا ہے۔ اے دا پس منظر وے جنگ احد دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام زخمی ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے دند مبارک شہید ہوئے، آپ دے چہرے دے اندر خوف دیاں کڑیاں دھنس گئیاں، آپ دے کندھے دے اوپر تلوار دے زخم آئے، تے میرے پیغمبر ایک گھڑے دے اندر گر کے بے ہوش ہو گئے، تے کافرہ نے مشہور کر دیتا محمد فوت ہو گئے نے، صلی اللہ علیہ درود گج کے پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نو قتل کر دیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں اے کافرہ دی طرفوں اعلان ہویا تے صحابہ کرام جیڑے کہ میرے پیغمبر نال بڑی محبت کر دے سن، بڑا ہی پیار کر دے سن، میرے نبی نو ویخ ویخ کے جیندے سن، جدوں انہاں نو اے اعلان سنیا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے نے، آپ جناب فوت ہو گئے نے، تے صحابہ دیاں ہمتاں ٹوٹ گئیاں، انہاں دیاں تلواراں ہتھاں چو چھٹ گئیاں، اور صحابہ پریشان ہو گئے۔ تے میرے رب نے اس مقام تے اپنے پیغمبر علیہ السلام تے اس آیت نو نازل فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو تسی بھی سن لو، تے اے میرے نبی دے صحابہ تسی بھی سن لو، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر تے رسول نے، جویں پہلے نبی تے پہلے رسول آئے اپنا وقت پورا کر کر کے دنیا تو جاندے گئے، انجی میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی ایک وقت آنا ہے، آپ نے بھی موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے، آپ نے بھی فوت ہو کے رہنا ہے، یا آپ نو بھی شہید کر دیتا جائے گا۔ اے میرے نبی دے صحابہ اے منو دسو کہ کیا تسی میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو بعد، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے موت نال ہمکنار ہو جان تو بعد، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تو جان تو بعد انقلبتم علی اعقابکم، کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے، کیا اپنے نبی دا دین چھڑ دیو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جن نے میرے نبی دے دین تو اپنے آپ نو موڑ لیا، جیڑا میرے پیغمبر دے دین تو پلٹ گیا، انہیں اللہ دا کچھ نہیں جے بگاڑنا، انہیں اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس آیت دے اندر میرے رب نے دسیا ہے وے اے دنیا جہان دے لوگوں، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی موت آ کے رہنی ہے، میرے پیغمبر نے بھی موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اے پارا رب دے قرآن دا 17ویں سورت دا نام سورہ انبیاء ہے، آوازوں دی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ایتھے بھی میرے رب
رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی موت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو سن لو تے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تواڈے تو پہلا جننے بھی بشر آئے نے جننے بھی انسان آئے نے آدم علیہ السلام تو لے کے موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے جتنے بھی رسول آئے جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی انسان آئے کوئی بھی ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا کوئی بھی سدا زندہ رہن واسطے نہیں آیا جیڑا بھی آئے اپنی موت دے اپنی زندگی دا وقت پورا کر کے موت نال ہمکنار ہو کے رہے موت نو مل کے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھایا ہے پر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا تے آؤں گے اور اپنی زندگی پوری کر کے موت نال ہمکنار ہو کے رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوں گے اس زمین دے اندر دفن ہو کے رہیں گے تے اے میرے محبوب پیغمبر جے پہلا کوئی نہیں رہا تے تسامی صدا نہیں دے رہنا آفَإِمْ مِتَّفَهُمُ اے میرے نبی جی تسامی موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے تو انہوں بھی موت آ کے رہنی ہے تے اے جڑے تواڈے مد مقابل نے اینا کافرانوں بھی موت آ کے رہنی ہے اینا مشرکانوں بھی موت آ کے رہنی ہے اللہ سارے انہوں موت آنی ہے کوئی نبی ولی کوئی امام پیر پیغمبر کوئی جناب نیک کوئی بد کوئی بھی موت تو مستثنا نہیں فرمایا کوئی نہیں جے بچنا اللہ دلیل کیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کوئی مکان ایسا نہیں جیڑا بن کے ٹہ نہ جائے کوئی دکان ایسی نہیں جیڑی بن کے ختم نہ ہو جائے کوئی انسان ایسا نہیں جیڑا پیدا ہو کے مر نہ جائے اس کائنات دا اے نظام رب نے بنایا ہے سورج طلوع ہوندے غروب بھی ہوندے چند طلوع ہوندے پھر غروب بھی ہوندے ستارے طلوع ہوندے نے پھر غروب بھی ہوندے نے درخت اگدے نے پھر ختم بھی ہو جاندے نے اے ساری کائنات دا نظام مینوں تینوں دس رہے ہے اس کائنات کسے نو بقا نہیں اگر بقا ہے تے عرش والے رب نو بقا ہے رب تو علاوہ کسے بھی اس دنیا جو ہمیشہ رہنا نہیں رہنا تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ فرماندے نے سونیا تو سامی موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے قرآن دا ایک اور مقام سن لو جتے میرے رب نے بڑے واضح لفظاں دے اندر اعلان فرما دیتا ہے اللہ دے قرآن دا 23واں پارہ ہے آواز ہوندی ہے انکا میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسامی فوت ہونا ہے انہا کافران بھی فوت ہونا ہے تو انہوں بھی موت ہونی ہے انہا مشرکان کافران بھی موت ہونی ہے انہا یہودیاں عیسائیاں بھی مرنا ہے اے میرے نبی تو انہوں بھی موت ہونی ہے تو آڈے مد مقابل تو آڈے دشمنان بھی موت ہونی ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون اے پھر تواڈے جھگڑیاں دے فیصلے کل قیامت نو رب دے کول جا کے ہون گے قرآن دا ایک اور مقام سن لو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے صحابہ دی مجلس لگی ہے حضرت عمر فرماندے نے اے میرے دوستو صحابہ بڑے بڑے کبار صحابہ تشریف فرمانے حضرت عمر فرماندے نے
مینوں ایک سوال دا جواب چاہیے. امیر المومنین پوچھو کیڑے سوال دا جواب چاہیے؟ فرماندے نے رب نے ایک سورت نازل فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. سورہ نصر رب نے اتاری ہے. اس سورت وچ اللہ نے کی پیغام اپنے پیغمبر نو دیتا ہے. کوئی صحابی فرماندے نے اللہ نے اے دے اندر اپنی مدد دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ دی مدد آ چکی ہے. کسی صحابی نے فرمایا اے دے اندر اللہ نے فتح دی بشارت دیتی ہے کہ توانو رب نے فتح عطا فرما دیتی ہے. کسی نے کہا رب نے اے دے اندر دین اسلام دے غلبے دی خبر دیتی ہے کہ رب نے دین اسلام نو غالب فرما دیتا ہے. اے سارے اپنے اپنے جواب دے رہے نے. تے حضرت عمر فرماندے نے اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے صحابہ وچوں عمر وچوں چھوٹے نے. اے عبداللہ جی تسی دسو نا تہاڈا کی خیال ہے سورت دے بارے؟ تے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین میرا تے خیال ہے وے اللہ نے اس صورت دے اندر اپنے پیغمبر نو موت دی خبر دیتی ہے. رب نے اس صورت دے اندر اپنے نبی نو موت دا سنیا دیتا ہے. اے میرے پیغمبر جی جس مشن واسطے توانو بھیجیا سی جیڑے مقاصد دے واسطے توانو دنیا تے مبعوث فرمایا سی اللہ دی مدد آ گئی ہے. مکہ فتح ہو گیا ہے. حکومت اسلامیہ قائم ہو چکی ہے. لوگ جوگ در جوگ پنڈاں دے پنڈ شہراں دے شہر دین اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں. اے میرے پیغمبر علیہ السلام جی جیڑا مقصد تسی لے کے آئے سو او مشن مکمل ہو چکے ہے. او مقصد پورا ہو چکے ہے. ہن جدوں مشن پورا ہو گیا ہے سونیا ہن تساں ساڈے کول واپس آ جانا ہے. ساڈے کول واپس آن دیاں تیاریاں کر لو. اللہ کیویں تیاریاں کراں؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا. اللہ دیاں تسبیحاں زیادہ بیان کریا کرو. رب دیاں حمداں کثرت نال کریا کرو. اللہ کولوں استغفار زیادہ کریا کرو. میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو آپ دی وفات تو تقریباً 4 مہینے پہلے ہی اپنے پیغمبر نو خبر دے دیتی ہے سونیا ہن تواڈا واپسی دا وقت قریب ہے. ہن تواڈا مشن مکمل ہو چکے ہے. اللہ دے نبی واپسی دیاں تیاریاں کر لو. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اس سورت دے نازل ہون تو بعد میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو سنیا کر دی ساں آپ رکوع دے اندر بھی اپنے سجدیاں دے اندر بھی یہ دعا پڑھ دے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. میرے نبی رکوع دے اندر بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے. اللہ دیاں حمداں بیان کر دے. رب کولوں استغفار کر دے. میرے نبی سجدیاں دے اندر بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے. میرے پیغمبر اللہ دیاں حمداں بیان کر دے. رب کولوں استغفار کر دے. اے تیاریاں ہو رہیاں نے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان دنیا نو چھوڑ کے اپنے مالک دے کول واپس جانا ہے. اپنے خالق دے کول واپس جانا ہے. میرے پیغمبر تیاریاں کر رہے ہیں. حضرات اے تو اگے میں بڑھا اے تو پہلے میں ایک سبق اپنے دوست و احباب اگے رکھنا چاہنا. اے اونجتے بچیاں نو بھی موت دا فکر کرنا چاہیے. اونجتے جواناں نو بھی موت دا فکر کرنا چاہیے. پر جنہ دی جوانی دا وقت ٹل چکے ہے بڑھاپے وچ قدم رکھ چکے ہو بچپنے تو بعد جوانی دی امید ہوندی ہے. جوانی تو بعد بڑھاپے دی امید ہوندی ہے. تے بڑھاپے تو بعد کا دی امید ہے؟ کیوں جی ہے جے کوئی اور بھی جناب پہلو ہے وے. بچپنا گزریا بندہ آندا ہن میں جوان ہو جاؤں گا.
جوانی گزری ہونا ہن میں بڑھا ہو رہا ہاں تے بڑھاپے تو بعد کی ہونا ہے؟ موت ہی ہونی ہے نا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور جوانی ٹل دی جا رہی ہے، اللہ دیاں حمداں چوکھیاں کریا کر، رب دیاں تعریفاں چوکھیاں کریا کر، رب کولوں استغفار چوکھا کریا کر۔ کسے بھی وقت رب دی طرفوں دعوت آ جائے گی، کسے بھی وقت اللہ دی طرفوں بلاوا آ جائے گا۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی موت دی خبر دی اندر بھی امت واسطے میرے رب نے رہنمائی رکھ چھڑی ہے کہ ہون تو آڈا بڑھے ہو، وقت ہون نیڑے ہی ہے، کسے نو 2 سال لب جان گے، کسے نو 4 لب جان گے، کسے نو 10 لب جان گے، کسے نو 15 سال لب جان گے، کوئی 100 سال تک جی لوے گا، آخر آنی تے موت ہی ہے نا۔ اس واسطے موت دی تیاری کر، تے موت دی تیاری کمیں کرنی ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ دیاں حمداں چوکھیاں کریا کر، رب دیاں تسبیحاں چوکھیاں بیان کریا کر، اللہ کولوں استغفار چوکھا کریا کر، رکوعاں سجدیاں دے اندر رب اگے رو رو کے دعاواں کریا کر، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کول جان دیاں تیاریاں دے اندر نے۔ ہن میں ایک اور بھی نقطہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اور مینوں دسو اللہم اغفر لی دا معنی کی ہے؟ اللہ مینوں معاف فرما دے، یہی معنی ہے نا، اللہ مینوں معاف فرما دے۔ اور معافی تے تاں بندہ منگے جے گناہ کرے۔ مینوں دسو میرا تواڈا عقیدہ ہے وے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کج کے بولو ہاں والا صلی اللہ ہو، اچھی بولو صلی اللہ ہو علیہ وسلم میرے پیغمبر معصوم عن الخطا نے، میرے نبی دے کھاتے چ کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، رب نے سارے معاف کر چھڑے نے۔ میرے نبی نو معاف کر کے اللہ نے معصوم عن الخطا بنا دیتا ہے۔ پھر بھی میرے نبی رب کول جان دیاں تیاریاں دے اندر کی کہندے نے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ حالانکہ میرے نبی دے کھاتے دے اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی جرم نہیں، اور میں تے تے قدم قدم تے گناہ کرنے ہاں، قدم قدم تے خطاواں کرنے ہاں، قدم قدم تے جرم کرنے ہاں، اور مینوں تے تانوں تے چوکی رب کولوں معافی منگنی چاہیے۔ اللہ حضرات اے سبق ہے اس صورت وچوں اور میرے پیغمبر دی موت دی خبر وچوں میرے اور تیرے واسطے۔ اللہ مینوں تانوں اپنی موت دا فکر کر کے کثرت نال استغفار کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت دی، اپنی وفات دیاں آپ خبراں دے رہے ہیں۔ جناب حجۃ الوداع ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی سواری اونٹنی تے بیٹھے نے، تے آپ فرماندے نے خذو انی مناسککم، اے میرے صحابہ میرے کولوں عبادت دے طریقے سکھ لو، میرے کولوں حج دے طریقے سکھ لو، میرے کولوں اللہ دی بندگی دے طریقے سکھ لو۔ ہو سکتا ہے آؤندے سال نو میں ایتھے تواڈے نال جمع نہ ہو سکا، ہو سکتا ہے میں ایتھے تواڈے نال کٹھا نہ ہو سکا، ہو سکتا ہے تسی تے ہوو تے میں محمد ایتھے نہ ہوواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی موت دی طرف اشارے فرما رہے ہیں۔ ایک آون والی بی بی آندی ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھ دی ہے، مسئلہ پوچھ کے واپس جان لگی ہے، تے جاندی جاندی پھر واپس موڑ آندی ہے، آندی ہے سونیاں اج تے مسئلہ پوچھ چلیاں دے دوبارہ مینوں ضرورت پوے اللہ دے نبی میں آواں تے تانوں نہ پاواں۔ پتہ لگا صحابہ و صحابیات دا بھی یہ عقیدہ سی کہ نبی پاک کسے بھی وقت فوت ہو سکتے نے۔ اللہ دے نبی میں واپس آواں، میں مسئلہ پوچھنا آواں تانوں نہ پاواں، تے مینوں دسو میں کدے کولوں مسئلہ پوچھاں؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے نہیں آکھیا تو جدوں بھی آئے گی سانو زندہ ہی پائیں گی، تو جدوں بھی آئے گی اسی ایتھے ہی ہوواں گے، نہیں
آپ فرماندے نے بی بی تو آویں تے میں نہ ہوواں مسئلہ ابو بکر کولوں پوچھ لئی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر موت دے اشارے دے رہے نے موت دیاں خبراں دے رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو مقرر کر دینے کسے علاقے دے اندر تے بھیج دینے روانہ کر دینے حدیث میں چوندے میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ دی اونٹنی دی سواری دی مہار پکڑی ہوئی ہے تے نال نال چل دے جا رہے ہیں تے نالے میرے پیغمبر حضرت معاذ نو سمجھا رہے ہیں انہاں نو دس رہے ہیں تعلیمات دے رہے ہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں مدینے تو رخصت کرن لگے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو تے آپ فرماندے نے معاذ ہو سکتا ہے تم واپس آویں تے میں موجود نہ ہوواں ہو سکتا ہے تم واپس آویں تے میری تیری ملاقات نہ ہووے ہو سکتا ہے تم واپس آویں تے مینوں ایتھے نہ پاویں میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی موت دیاں آپ خبراں دے رہے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حج تو واپس تشریف لے آئے نے اور حج تو واپس آ کے ایک دن نا میرے پیغمبر علیہ السلام احد دے میدان دی اندر چلے جاندے نے حضرات وقت دی قلت ہے میں تو انہوں زیادہ آزمائش نہیں پانا چاہتا اس واسطے میں اشارتاً بات کردہ جا رہا احد دا میدان ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اتھے جا کے احد والیاں واسطے 70 شہداء جڑے احد دے میدان دی اندر دفن نے میرے نبی انہاں واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے صحابی فرماندے نے انج لگدا سی جویں میرے نبی الوداعی دعاواں کر رہے ہوندے نے جویں میرے پیغمبر رخصت ہون والیاں دعاواں کر رہے ہوندے نے جویں میرے پیغمبر الوداعی گفتگو کر رہے ہوندے نے دیر تک میرے پیغمبر احد دے میدان دے اندر احد والیاں واسطے دعاواں کردے رہے تے میرے نبی نے جاندیاں ہی جڑی گل انہاں نوں آکھی ہے نا او کی آکھی ہے اے احد والے ہو تسی آ گئے ہو اسی بھی تواڈے پیچھے پیچھے آن والے ہاں تسی ساڈے تو پہلا آ گئے ہو اسی بھی تواڈے پیچھے پیچھے آن والے ہاں میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی موت دیاں خبراں دے رہے ہیں آؤ میں بات نو مختصر کراں اللہ دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ اچھی آنکھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم سفر دا مہینہ ختم ہو رہا ہے آخری تاریخ سفر دے مہینے دی تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کے واپس آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر دے اندر درد ہو رہا ہے تے آپ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر وچ تشریف لے اوندے نے تے آپ فرماندے نے عائشہ میرے سر دے اندر درد ہو رہا ہے تے اگو اما جی عائشہ محبت دی گل ہے نا پیار دی گل ہے الفت دی بات ہے میرے نبی اپنیاں بیویاں نال بڑی محبت فرماندے بڑا پیار میرے پیغمبر اپنی ازواج نال کر دے آپ فرماندے نے عائشہ میرے سر دے اندر درد ہو رہا ہے تے اما جی اگو فرماندیاں نے سونیا میرے بھی سر وچ درد ہو رہا ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اگو جواب کی دیندے نے صحیح بخاری دی روایت ہے آپ فرماندے نے عائشہ اگر تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی لو مت قبلی اگر تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی وہ ایک گل کون کرے گا جنہیں آپ بھی فوت ہونا ہے وہی کرے گا نا جے تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی یعنی فوت تے میں بھی ہونا ہے پر جے تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی میں تینوں آپ غسل دیاں گا میں تینوں آپ کفن پہناواں گا میں تینوں آپ قبر دے اندر اتاراں گا ایتھے آمدے نے نا 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 بیوی فوت ہو گئی ہے ان خامد منجی نو ہاتھ نہیں لا سکدا بیوی دا منہ نہیں ویکھ سکدا او دے نیڑے نہیں جا سکدا اونوں قبر وچ نہیں اتار سکدا اے جہالت دیاں باتاں نے آپ میں تینوں دساں میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے نے آپ فرماندے نے عائشہ اگر تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی میں تینوں آپ غسل دیاں گا میں تینوں آپ کفن پاواں گا میں تینوں آپ قبر وچ اتاراں گا پتہ لگا فوت ہون تو بعد بیوی نو خامد ویکھ
دیکھ سکتا ہے، انہوں غسل آپ دے سکتا ہے، انہوں کفن آپ پا سکتا ہے، انہوں قبر وچ آپ اتار سکتا ہے، او دی منجی نو ہاتھ لا سکتا ہے، انہوں کندھا دے سکتا ہے، انہوں چھو سکتا ہے۔ ایویں جاہل لوکاں نے گلاں مشہور کیتیاں نے، ایدا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے عائشہ جے تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی تے میں تینوں غسل بھی آپ دے مانگا، میں تینوں کفن بھی آپ پاواں گا، میں تینوں دفن بھی آپ کراں گا۔ تے میاں بیوی سے نہ محبت سی، پیار سی۔ اماں جی فرماندیاں نے آہو تسی تے گئی چاہندے ہو کہ مرے تے میں دی جگہ تے ہور بیوی لے کے آواں، گل ہاسے وچ آئی گئی ہو گئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے سر درد جڑا ہے اے بیماری دی ابتدا ہو جاندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بیمار ہو جاندے نے، روایات دے مطابق کوئی 12-13 دن میرے پیغمبر علیہ السلام بیمار رہنے۔ بیماری دی شدت اتنی زیادہ ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو بڑا تیز بخار ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی گاندہ ہے، اللہ دے نبی جی توانو تے اینا شدید بخار ہے جی میں دوں بندیاں نو بخار ہوندہ ہے۔ تے نبی پاک فرماندے نے رب نے جنی عظمت چوکھی بنائی ہے اونی آزمائش بھی چوکھی پائی ہے، رب نے جنہ مقام زیادہ رکھے ہے اونا امتحان بھی رب چوکھا لیں ہے، اونی آزمائش بھی زیادہ ہوندی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس بخار دی شدت دے اندر، سر دے درد دے اندر، میرے نبی نے سر دے اوپر کپڑا بنے ہے، آپ مسجد دے اندر جا رہے ہیں، نمازاں پڑھا رہے ہیں، صحابہ نال ملاقاتاں کر رہے ہیں۔ تے میرے پیغمبر ہر بیوی دے گھر دے اندر واری والے دن جا رہے ہیں۔ حضرات میں تھے کو اور پہلو تیرے سامنے رکھنا چاہنا، میرے نبی نے اپنی شدید بیماری دی اندر بھی اپنیاں بیویاں دا حق نہیں ماریا، اپنیاں بیویاں نال ظلم نہیں کیتا، اپنیاں بیویاں نال زیادتی نہیں کیتی۔ میرے نبی نے دسیا ہے وے کسے حالت وچ بھی کسے دا حق مارنا جائز نہیں ہے، کسے نال ظلم زیادتی کرنا جائز نہیں۔ میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں جنہ دی واری ہوندی اونا واری والے دن اونا بیویاں دے کراں دے اندر جاندے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بیماری دا آخری ہفتہ شروع ہو رہے ہے تے اللہ دے نبی یہی پوچھ دے نے کل میری واری کیڑی بیوی دے کارے، کل میری واری کیڑی بیوی دے کارے۔ تے بیویاں سمجھیا کہ گویا اللہ دے پیغمبر چاہندے نے کہ میں کسے ایک جگہ تے ہن آرام کراں۔ نبی علیہ السلام بار بار کر نہیں تبدیل کرنا چاہندے، انہاں نے ایک خیال کر کے اکٹھیاں ہو کے نبی علیہ السلام نو آکھیا سونیا تواڈا جتھے جی کردے تسی بستر لگا لو، تواڈا جتھے جی کردے تسی آرام فرما لو، سانو کوئی اعتراض نہیں، اسی خوشی دے نال توانو اجازت دینی آواں، تواڈا جتھے جی کردے بستر لگا لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے حکم دے مطابق اماں جی عائشہ دے گھر دے اندر بستر لگا دیتا جاندا ہے۔ دن گزر دے جا رہے ہیں، جمعرات دا دن آ جاندا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتد مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندے نے دن جمعرات دا، ہائے کڈا سخت دن جمعرات دا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیماری شدت اختیار کر جاندی ہے، اللہ دے پیغمبر دی تکلیف ود جاندی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو بخار بڑا شدید ہے، اللہ دے پیغمبر تے غشی تاری ہے تے رب دے پیغمبر علیہ السلام نو ہوش ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے؟ نہیں، اللہ دے نبی نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا مینوں وضو کرواؤ میں جا کے لوکاں نو نماز پڑھاواں۔ اللہ دے نبی نو وضو کروایا گیا، آپ اٹھ کے مسجد جانا چاہندے نے، پھر غشی تاری ہو جاندی ہے، اللہ دے نبی پھر بے ہوش ہو جاندے نے، پھر میرے نبی نو ہوش ہوندا ہے۔ فرمایا کیا لوکاں نماز پڑھ لئی ہے؟ نہیں، اللہ دے نبی تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے۔ فرمایا مینوں وضو کرواؤ میں نماز پڑھاواں۔ اللہ دے نبی نو پھر وضو کروایا جاندا ہے، وضو کر کے میرے نبی اٹھن لگے نے، پھر غشی تاری ہو جاندی ہے، گر جاندے نے، پھر ہوش آیا۔ فرمایا مینوں وضو کرواؤ میں جا کے نماز پڑھانا چاہنا، وضو کروایا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی پھر اٹھن لگ دے نے، غشی
کشی تاری ہو جاندی ہے، اللہ دے نبی پھر بے ہوش ہو جاندے نے، پھر ہوش آیا، آپ فرماندے نے کیا صحابہ نماز پڑھ لئیے؟ نہیں اللہ دے رسول تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے۔ آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج میرے کولوں نہیں اٹھیا جا رہا، آج میرے کولوں مسجد دے اندر نہیں جایا جا رہا، آج میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ ابو بکر نو آکھو لوکاں نو نماز پڑھا دے، اعلان کر دیتا جاندا ہے۔ حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر جی اللہ دے نبی فرماندے نے تسی نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، مصلی تے کھلوتے نے تے جناب رو رہے نے، اج اللہ دے نبی نماز پڑھان نہیں آ سکے۔ صحابہ بڑے پریشان نے، اور میں پڑھے سیرت دی کتاب دی اندر میرے پیغمبر دی بیماری دی وجہ تو صحابہ نو کھان پین بھول گیا ہے، صحابہ نو سونا بھول گیا ہے، صحابہ نو کراج جانا بھول گیا ہے۔ جیوں جیوں بیماری میرے نبی دی وادی جا رہی ہے، صحابہ مسجد چ ڈیرے لگاندے جا رہے ہیں، مسجد دے اندر ہی صحابہ اوتھے دن بھی اوتھے رات بھی اوتھے ہی۔ اللہ دے پیغمبر دی وجہ تو صحابہ بڑے پریشان ہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر نے، مسجد دے اندر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دن ہفتے دے یا اتوار دے اللہ دے نبی دی طبیعت کچھ تھوڑی بہتر ہوئی تے آپ فرماندے نے میں مسجد دے اندر جانا چاہنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ایک پاسیوں حضرت علی نے کندھے دا سہارا دیتا، ایک پاسیوں حضرت عباس نے کندھے دا سہارا دیتا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو مسجد اندر لے کے جا رہے ہیں تے کیویں لے کے جا رہے ہیں؟ حدیث وچ ہوندا ہے میرے نبی دے پیر زمین دے اوپر کسڑتے جا رہے ہیں، زمین دے اوتے لائناں بندیاں جا رہیاں نے۔ اللہ دے نبی دے پیراں دے اندر اتنی بھی سکت نہیں، ہمت نہیں کہ اپنے قدماں تے کھڑے ہو سکن۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو مسجد وچ لے جایا جاندا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جا کے بٹھا دیتا جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر میرے نبی دے مصلی تے صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ دے نبی نو حضرت ابو بکر دے کھبے پاسے بٹھا دیتا جاندا ہے۔ میرے پیغمبر ابو بکر نو نماز پڑھاندے نے، ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر میرے نبی دی اقتدا کر رہے ہیں، صحابہ حضرت ابو بکر دی اقتدا کر رہے ہیں۔ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس دن دی بات ہے یا اس تو پہلے دن دی بات ہے، میرے پیغمبر بیٹھ جاندے نے تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ، اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، او دنیا تے رہنا چاہندا ہے تے رہ لوے، رب کول جانا چاہندا ہے تے چلا جائے۔ اونے دنیا نو چھڈ کے اللہ کول جان نو پسند فرما لیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گل سندے نے تے رون لگ پیندے نے۔ صحابہ فرماندے نے اساں آکھیا اس بزرگ ابو بکر نو کی ہویا ہے؟ نبی علیہ السلام تے کسے دی گل سنا رہے نے، اے کیوں رون لگ پے نے؟ تے جدوں 2-3 دن تو بعد میرے نبی نے وفات پائی تے پھر صحابہ نو سمجھ آئی کہ او اللہ دے نبی سن جنہاں نے دنیا نو چھڑ کے رب کول جان نو پسند فرما رہے۔ میرے پیغمبر اپنی موت دیاں خبراں دے رہے نے تے اللہ دے نبی بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں تواڈے اندر ایک زندگی دا حصہ گزاریا ہے، اگر کسے نے میرے کول کچھ لینا دینا تے لے لوے، میں دنیا دے اندر ہی اپنے معاملے نپٹا کے جانا چاہنا۔ اے میرے صحابہ میں اگر کسے نال کوئی زیادتی کیتی ہوئے یا اللہ واسطے معاف کر دے وے یا میرے کولوں قصاص لے لوے، اے او نبی ہے جدے تے کسے نو گلا نہیں، کسے نو شکوا نہیں، کسے نو شکایت نہیں، پر اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے جے کسے نال زیادتی ہوئی ہے تے اج میرے کولو قصاص دے۔ کدی سانو بھی خیال آیا ہے اساں کنیاں کو دے حق مارے نے، اساں کنیاں کو نال ظلم کیتے، اساں کنیاں کو نال زیادتیاں کیتیاں نے؟ کدی اساں بھی کسے دے سامنے اپنے آپ نو پیش کیتا ہے؟ بھائی دنیا دے اندر ہی معاملہ مکمکا کر لو،
قیامت والے دن کا موقع ہو جانا ہے، جواب نہیں دیتا جانا۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ نو پیش فرمایا ہے، کوئی قصاص لین والا قصاص لینا چاہے۔ میں ایک روایت دے اندر پڑھیا ہے، او دی سند دا مینوں نہیں علم، روایت دے میں پڑھیا ایک صحابی اٹھیا تے اٹھ کے آمدا ہے، اللہ دے پیغمبر جی میں تواڈے کولوں قصاص لینا ہے۔ فرمایا کادا قصاص لینا ہے؟ اللہ دے نبی بدر دے میدان دے اندر تسی صفا بناندے ہاں، میری کمر تے چھڑی لگائی سی، اللہ دے نبی میں قصاص لینا چاہنا۔ آپ فرماندے نے آ قصاص لے لے۔ صحابہ پریشان نے، اکھاں کھلیاں نے، غصہ آ گیا صحابہ نے، یہ کون ہے جیڑا میرے پیغمبر کو قصاص لینا چاہتا ہے؟ تے آپ فرماندے نے نا بھائی یہ نو آن دیو، میں اپنے معاملات دنیا دے اندر مکا کے جانا چاہنا۔ اے اگے ود ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے، آ کے آندا سونیا جدوں تساں میری کمر تے چھڑی لگائی سی ادوں میرے جسم دے کپڑا کوئی نہیں سی، تواڈے جسم تے چادر ہے، آپ نے اپنی چادر نیچے سرکا دیتی ہے، آ بھائی قصاص لے لے، آ تو بدلہ لے لے۔ محمد دنیا دے معاملے دنیا چی مکا کے جانا چاہتا ہے۔ اے صحابی دوڑ کے آندا ہے تے میرے پیغمبر نو جفا پا لیندا ہے تے میرے نبی دی کمر نو چومنا شروع کر دیندا ہے، میرے پیغمبر دے پنڈے تے بوسے دینا شروع کر دیندا ہے۔ آندا سونیا میں ایڈا بدبخت تے بد نصیب تے نہیں تواڈے کولوں قصاص لواں، میں تے ہیلا تاں کیتا ہے اج تواڈے جسم نو میرے ہونٹ لگ جان، اللہ انہاں تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام آخری دنہ دے اندر نے اللہ دے نبی نے اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کیتا ہے، اپنی موت دی خبر دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر واپس چلے جاندے نے، رب دے پیغمبر علیہ السلام نو دوبارہ مسجد چ آنا نصیب نہیں ہویا۔ 12 ربیع الاول معروف تاریخ دے مطابق 12 ربیع الاول سن 11 ہجری ہے، دن سوموار دے، فجر دی نماز دا وقت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فجر دی نماز ادا فرمائی ہے تے میرے پیغمبر پردہ اٹھا کے مسجد دے اندر چاتی مار دینے تے آپ ویندے نے ابو بکر نماز پڑھا رہنے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہنے تے اللہ دے نبی یہ منظر ویکھ کے نہ مسکرا پے تے مسکرائے کیڑی گل تو اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی دے اندر ہی میرے مسلح دا وارث کھڑا کر دیتا ہی، ربا تیرا شکر ہے اے لوگ او دی امامت تے اکٹھے ہو گئے نے، او دی خلافت تے بھی اکٹھے ہو جان گے۔ میرے پیغمبر مسکراب ہے تے صحابہ نے جدو میرے نبی نو مسکران دیاں بیکھیا نا اونا سمجھیا شاید نبی پاک مسجد چون لگے نے، اینی خوشی ہوئی صحابہ نو کہ قریب سی کہ وہ نمازاں تروڑ چھڑ دے اور میرے پیغمبر علیہ السلام والا آ جان دے۔ میرے پیغمبر نے اشارہ فرمایا نماز جاری رکھو، پردہ تھلے چھوڑ دیتا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو جاندی ہے۔ اماں جی فاطمہ نو بلایا اور ماں فاطمہ نو بلاؤ، حضرت فاطمہ آ گئیاں، جی ابا جان آپ فرماندے نے فاطمہ میری تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے، میری تیری جدائی دا ویلا نیڑے آ گیا ہے۔ اماں جی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے، پھر دوبارہ قریب کیتا، فرمایا نہ رو، اللہ سب تو پہنا تینو ہی میرے خاندان وچوں میرے نال ملائے گا، رب سب تو پہنا تینو ہی میرے کو لے کے آئے گا۔ تے اماں جی فاطمہ خوش ہو گئیاں، ہسن لگ پئیاں۔ میرے پیغمبر اپنی موت دیاں خبراں دے رہنے، اپنی موت دے متعلق اپنے کروالیاں نو بھی دس رہنے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر بستر تے لیٹے نے تے آپ علیہ السلام دے کول پیالہ پانی دا پیا ہے تے میرے نبی نو بڑی شدت دا بخار ہے، میرے پیغمبر نو تکلیف بڑی ہے۔ اللہ دے نبی بار بار پیالے دے اندر ہاتھ پاندے نے تے گلا کر کے اپنے چہرے تے پھیر دے نے، بار بار میرے پیغمبر پیالے چ ہاتھ پاندے نے تے اپنے چہرے تے گلا ہاتھ پھیر دے نے تے نال فرماندے نے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ
ان للموت سکرات، ہائے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے، موت دیاں بڑیاں بے ہوشیاں نے، موت دے بڑے سکرات نے۔ اما جی فرماندیاں نے میں اللہ دے پیغمبر دے پیچھے بہ جانی ہاں تے نبی علیہ السلام نو اٹھا کے میں اپنی گود دے اندر اپنے سینے نال نبی پاک دا سر لگا لیا ہے تے فرماندیاں نے میں اللہ تے نبی نو وینی ہونی سا آپ دنیا دے اندر دم لوکاں نو کر دے، اپنے آپ نو کر دے، سورت فلق پڑھ دے، سورت ناس پڑھ دے تے دم کر دے تے میں سوچیا کہ کیوں نہ میں پڑھ کے نبی پاک نو دم کرا، ہو سکتا ہے اللہ میرے نبی واسطے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ میں اللہ دے نبی دے ہاتھ پڑھ کے نا سورہ فلق تے سورہ ناس پڑھ کے آپ دے ہاتھاں تے پھوک مارنی ہاں تے آپ دے ہاتھ آپ دے جسم تے پھیرنی ہاں تاکہ میرے پیغمبر نو سکون ہو جائے تے آپ فرماندے نے عائشہ او جیڑا گوشت کھادا سی زہر والا خیبر دے اندر آج جو دی مینوں بڑی تکلیف ہے، انج لگدا میریاں آنتریاں کٹیاں جا رہیاں نے، انج لگدا میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، آج اس زہر نے مینوں بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ دے سینے نال سر لگایا ہے تے اما جی فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے لب ہل رہنے تے میں ذرا نیڑے ہو کے سنن دی کوشش کی تھی کہ اللہ دے نبی اس وقت کی فرما رہنے تے میں سنیا آپ پڑھ رہے سن مَا النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ نبیاں دا ساتھ، صدیقان دا ساتھ، شہیدان دا ساتھ، صالحین دا ساتھ۔ اما جی فرماندیاں نے میں پہلا بھی نبی پاک کو سنیا سی کہ نبیاں نو اختیار دیتا جاندہ ہے، چاندے ہوتے دنیا تے رہ لو، چاندے ہوتے ساڑھے کو آ جاؤ۔ فرماندیاں نے جدو میں نبی پاک دی زبان تو اے لفظ سنے نا مینو یقین ہو گیا خیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نو اختیار دیتا گیا ہے کہ سونیا پاہمیں ساڑھے کو آ جاؤ پاہمیں دنیا تے رہ لو۔ تے میرے نبی نے اے لفظ بول کے دس چھڑے ہے اللہ میں دنیا تے نہیں رہنا، مینو نبیاں دا ساتھ عطا فرما دے۔ اما جی فرماندیاں نے ایک کلمات پڑھن تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے ناصبہ یدا آپ نے اپنا ہاتھ اینج اوپر کیتا ہے، انگلی اینج آسمان وال میرے نبی نے اٹھائی ہے تے آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ بلکہ ادو پہنا حدیث میں چاہتا ہے اما جی فرمانی موت دی تیاری ہو رہی ہے نا، اب ایک مینو تینو تے جشن چڑھے ہیں 12 ربیع الاول نو، اسی تے جناب گانے یا کھانے یا نچنے یا ڈانس کرنے یا پنگڑے پانے یا قوالیاں کرانے یا چنڈیاں لانے یا پنگڑے پانے یا اے تے میرا تیرا عشق ہے نا۔ آویخ 12 ربیع الاولی تے اما جی عائشہ دا کاری تے میرے پیغمبر علیہ السلام موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اما جی دا پائی فرماندیاں نے اے آئے تے ہاتھ وچ مسواک پکڑی ہے تے میرے پیغمبر مسواک نو ویندے جا رہے ہیں تے اما جی فرماندیاں نے میں پوچھیا محبوب جی مسواک کرنی جے؟ فرمایا ہاں میں مسواک کرنا چاہنا۔ میں عبد الرحمن کو مسواک لے کے نبی علیہ السلام نو دیتی تے میرے پیغمبر چبانا چاہتے ہیں پر کمزوری یہ نہیں ہے، شدت بخار دی اور تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ میرے پیغمبر نو مسواک نو نہ چبا سکے تے میں آکھیا سونیا آکھو تے میں چبا دیاں؟ فرمایا ہاں چون نرم کر دے۔ میں نرم کر کے مسواک دیتی، آندیا نے اللہ تیرے میرے تے بڑے انعام نے پر جیڑا آخری ویلے انعام کیتا ہی اے ہو جا کوئی انعام نہیں۔ اللہ تو آخری ویلے میرا تے نبی دا لعاب ایک جگہ تے جمع فرما دیتا ہے۔ اما جی کس طرح فرماندیاں نے میں مسواک چبا کے اپنی جھوٹی مسواک نبی پاک نو پکڑائی، پانی کول پہ آسی میرے نبی نے پانی نال دھوتی نہیں، میری جھوٹی مسواک منہ چپا کے کرنی شروع کر دی تھی۔ حدیث میں چاہوں
آندا ہے میرے نبی نے بڑے سونے انداز نال مسواک فرمائی، بڑے اچھے طریقے نال مسواک کی تھی۔ اما جی فرماندیاں نے ایڈے اچھے انداز نال میں نبی پاک نو کدی مسواک کردیاں ویکھیا ہی نہیں جڈے اچھے انداز نال میرے نبی نے اے مسواک کی تھی۔ اگے جان دیاں تیاریاں نے نا، رب نال ملاقات دیاں تیاریاں نے۔ مسواک کر کے میرے نبی فارغ ہوئے تے انج انگلی آسمان وال اٹھائیے تے آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اما جی فرماندیاں نے تیسری مرتبہ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے جملہ منہ تو نکالیا، اے جملہ بولیا تے میرے پیغمبر دے ہونٹ ہلنے بند ہو جاندے نے، چہرہ ایک طرف لڑک جاندے تے ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندے تے جے میں ویکھیا تے میرے پیغمبر دی روح پرواز کر چکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے 12 ربیع الاولی دن سوموار دائی چاشت دا وقت ہے، اے اوہی وقت ہے او ظالمات جدو تو جلوس لے کے نکلنے، اے اوہی وقت ہے جدو تو ٹول کھڑکا کے نکلنے، جدو تو واجے وجا کے نکلنے، جدو تو بن پھب کے نکلنے، جدو تو لوکاں نو گالاں کڑدا نکلنے، جدو تو کفر دے فتوے لکاندا نکلنے۔ اے او وقت ہے جدو میرے پیغمبر اما جی دے سینے نال سر لگایا تے دنیا تو رخصت ہو جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر نو لٹا دیتا ہے، اتے چادر سفید دے دیتی ہے تے پردہ ہلا کے مسجد دے اندر آواز دین دیاں نے اے میرے نبی دیو یارو محمد فوت ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر عام ہو جاندیاں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوش و حواس کھو بیندے نے تے حضرت عمر نے تلوار میان وچوں نکال لئی ہے، جن نے آکھیا میرے نبی فوت ہو گئے نے عمر دی تلوار ہو دی گردن تن تو جدا کر دے وے گی۔ حضرت ابو بکر نو خبر ہوئی ہے، دوڑ دے آئے نے آکے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جسم تو میرے پیغمبر دے چہرہ مبارک تو اس چادر نو ہٹان دے نے تے میرے نبی علیہ السلام دے چہرے تے بوسا دین دے نے تے فرمان دے نے سونے اللہ نے جیڑی موت توانو دینی سی او دے دیتی ہے، اللہ دو موتاں تواڈے تے جمع نہیں فرمائے گا، اللہ نے جیڑی موت دینی سی او موت توانو آ چکی ہے۔ متھے تے بوسا دیتا تے دوبارہ چادر اتے دے دیتی، باہر نکلے حضرت عمر نو بازو تو پکڑیا، عمر ہوش کر، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غم دی اتنی شدت ہے حضرات کہ حضرت عمر دے ہوش و حواس قائم نہیں رہے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر نو تے چھڑے ہے تے مسجد دے اندر چلے جاندے نے، صحابہ دیاں نظراں حضرت ابو بکر تے اٹھ گئیاں نے، ہون پتہ لگ صحابہ نو یقین ہی کوئی نہیں کہ اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے، فرماندے نے ابو بکر آئے نے ہون ویکھو ایک ہی اعلان کر دے نے، ہون پتہ لگے گا کی ہویا معاملہ تے حضرت ابو بکر منبر تے چڑھ جاندے نے تے فرماندے نے خطبہ پڑھیا تے خطبہ پڑھ کے فرماندے نے اے میرے ساتھیو میرے نبی دیو صحابیو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جیڑا محمد علیہ السلام دی عبادت کردہ سی اور جان لوے کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دی وفات دا اعلان ہو رہا ہے، میرے پیغمبر دی موت دی خبر دیتی جا رہی ہے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور جڑا محمد دی عبادت کردہ ہے اور جان لوے کہ محمد فوت ہو گئے تے جڑا اللہ دی عبادت کردہ ہے اللہ زندہ انہوں کدی موت نہیں ہونی۔ تے نالی حضرت ابو بکر صدیق ایتا پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔
صحابہ نے ہر بندے دی زبان تے اے آیت ہے، ہر بندہ اینو ہی تلاوت کردا ہے۔ صحابہ فرماندے نے ابو بکر دی زبان تو اے آیت سن کے سانو انج لگدا سی جویں ہنے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایسے مقام واسطے رب نے اس آیت نو نازل فرمایا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے، آپ فوت ہو گئے تھے۔ اماں جی عائشہ کی فرماندیاں نے ہائے اج دنیا تو او ٹر گیا ہے جن نے ساری زندگی اللہ دے ڈر دی وجہ تو ساری رات کدی ستے بھی نہیں سن۔ ہائے اج دنیا تو او ٹر گیا ہے جن نے قبر دے تے آخرت دے ڈر دی وجہ تو کدی رج کے جمع دی روٹی بھی نہیں سکھا دی۔ اے اماں جی عائشہ فرما رہی نے تے اماں جی فاطمہ رو رہی نے تے روندیاں روندیاں کی فرماندیاں نے یا ابتا عجاب ربندا یا ابتا الہ جبریل ننا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا۔ ہائے ابا جی رب دے سنے قبول کر لے جے سانو چھڑ کے ٹر گئے ہو۔ ابا جی جنت الفردوس وے ٹھکانے بنا لے جے۔ ابا جی ان جبرائیل آئے گا اسی انہوں تواڈی موت دیاں خبران دے مانگیاں۔ تے اماں جی حضرت انس اور دیگر صحابہ نو مخاطب کر کے فرماندیاں نے اے انس اطابت انفسکم انتا سترابا علی رسول اللہ۔ وے انس تو آڈے جگریاں نے کمیں برداشت کر لیا جدو تو سنبک پر پر کے میرے نبی تھے، میرے آقا تھے، میرے باپ تھے تے آپ نے نبی ہوتے تو سن مٹی پائی تو آڈے جگریاں کمیں برداشت کر لیا۔ اماں جی فاطمہ فرما رہی نے میرے پیغمبر نے وفات پائی ہے۔ اماں جی عائشہ فرما رہی نے میرے پیغمبر نے وفات پائی ہے۔ اور صحیح البخاری دی روایت ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نحری۔ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے وفات پائی ہے، واری بھی میری سی، دن بھی میرا سی، گھر بھی میرا سی تے میرے سینے نال سر لایا تے میرے نبی دی روح پرواد کر جاندی ہے۔ اے بابا جی نے نا نقشہ کھچیا ہے۔ اے اماں جی فاطمہ جو کہہ رہی نے نا انہوں پنجابی زبان میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ دے نبی وفات پا گئے نے، آپ دی جناب میت پئی ہے، جسد خاکی آپ دا پہ ہے تے اماں جی فاطمہ رو رہی نے تے کی فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے۔ ابا جان اے اس ویلے دی گلی جدو تو پنگڑے پانا ہے، 12 ربیع الاول نو جدو تو نچنا ہے۔ اب ایک میرے نبی دی بیٹی کی کہہ رہی ہے، فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے۔ ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں، پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائیں۔ ہاتھ یتیماں دے سروتے پھرے گا ہن کیڑا، میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی باپ نکھیڑا۔ دسدا اج مدینہ مینوں سنجا پیا چفیرے، لے چل نال مینوں ہی اپنے باپ پیارے میرے۔ جدو میرے نبی نو مٹی دے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے، قبر مبارک کھو دی جاندی ہے، اللہ دے نبی نو قبر وچ رکھ کے مٹی اوپر پا دیتی جاندی ہے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے وے انس بلال نبی دے ہو یارو، نبی کتھے چھڑ آئے،
ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے صحابہ کی جواب دیں دے ہم دن سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھانیر بہامن ہو لاچار تمامی اگوں اے جواب سنامن کی آمدن ہے گل سننے آجے واس نہ رہ گیا کچھ اساڑے او واس نہ رہ گیا کچھ اساڑے تے ورت گئیاں تقدیران ہوش حواس گم ہوئے تے بھول گئیاں تقریران تے میرے بلال نے گنڈری بن لئی جے تے سر تے رکھ کے ٹر پہنے پوچھیا بلال کتھے جا رہے ہو حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال سانو چھڑ کے کیوں جا رہے ہیں فرماندے نے ابو بکر جتھے میرا نبی دسدا نہیں بلال اوتھے رہ سکدا نہیں بلال پیارے چھڑی اذان تے چھڑیا شہر مدینہ رخصت ہو کر شہر حلب وچ پایا کفن دفینہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین اللہ منو تو انو اپنے عقائد و نظریات اسلام قرآن و سنت مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو اپنے محبوب پیغمبر دے نقش قدم دے چل کے اللہ کل قیامت نو اپنے نبی دا ساتھ عطا فرما دے اور چاہیدہ دے ساتھ میرے نبی ٹر گئے نے اساں بھی جانا جے کہ نہیں جانا اور جانا جے کہ تھے ہی رہ پینا جے دعا کرو اللہ کل قیامت نو اپنے پیغمبر دا ساتھ عطا فرما ایتھے تے نہیں تیرے نبی دا دیدار کر سکے اللہ روز قیامت اپنے محبوب پیغمبر دا ساتھ عطا فرما اپنے نبی دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرما تے یا اللہ اپنے نبی دے نال اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ